خاندان سے وہ واحد شخصیت تھے جو پیغمبر رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ کو فن خطابت حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ صاف اور سمجھ آنے والا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی دوسری بیوی میں سے آپ کے بیٹے تھے، جو آپ کے بعد پیغمبر اور بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ کا پیشہ سپاہیوں کی ذرہ بنانا تھا۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو کوئی بھٹی یا ہتھوڑے کی ضرورت بھی نہ پیش آتی تھی، اور آپ جیسا چاہتے تھے لوہا ویسا ہی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ آپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا لگ بھگ 1200 سال کا فرق ہے۔ آپ جب پیغمبر بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 1200 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب ظہور عطا کی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ معزز ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک کسا، ایک غلیل اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے اکثر دکھائی دیتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہو جاتے تھے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ ایک بار ایک جنگل سے گزر رہے تھے اور ایک پتھر سے آواز آئی، اے حضرت داؤد، میں اجر ہارون ہوں، مجھے اٹھا لیجئے۔ آپ نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ کچھ دور گئے تھے کہ عین اسی وقت ایک اور پتھر سے آواز آئی، میں اجر موسیٰ ہوں، مجھے اٹھا لیجئے۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک اور پتھر سے آواز آئی، میں اجر داؤد ہوں جس سے آپ جالوت کو قتل کریں گے، مجھے بھی اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اسے بھی اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ جالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمسائے ملک میں رہتا تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ملک کے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ جس ملک میں حضرت داؤد علیہ السلام رہتے تھے، اس ملک کے بادشاہ کا نام طالوت تھا۔ اس ملک کے بادشاہ نے جالوت کے مظالم سے تنگ آ کر اعلان کروایا کہ جو کوئی شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اسے آدھی سلطنت عطا کر دوں گا۔ اور یہ مشورہ اس کے ایک وزیر نے دیا تھا، جس پر اس کو تجویز اتنی پسند آئی کہ وہ خوش ہو گیا۔ اور اسی طرح اعلان حضرت داؤد علیہ السلام کے کانوں میں پڑا تو آپ کو اس پتھر کی یاد آئی۔ آپ اپنے ملک میں، جو اس وقت موجودہ اسرائیل ہے، اس کے ایک وزیر سے ملے اور اسے بتایا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ اس وزیر نے بادشاہ کے حضور پیش ہو کر کہا کہ اس ملک میں صرف ایک نوجوان ہے جس نے یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ تو طالوت نے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کا ظاہر کی اور آپ سے مل کر یہ تسلی کر لی کہ یہی نوجوان جالوت کو قتل کرے گا۔ پھر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس وقت کے قانون کے مطابق جنگ سے پہلے انفرادی مقابلہ ہوتا تھا، اور انفرادی مقابلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے، جو کہ اس وقت ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کے قافلے میں شامل تھے۔ اور دوسری طرف سے جالوت سامنے آ گیا۔ آپ نے اپنی تھیلی میں سے اجر داؤد، جالوت کو قتل کرنے والا پتھر نکالا اور اسے غلیل میں ڈال کر جالوت کو دے مارا۔ پتھر جالوت کے ماتھے پر پڑتے ہی جالوت ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گرنے لگا۔ بس اتنی دیر میں طالوت کے فوج نے جالوت کی فوج کے چھکے چھڑوا دیے، اور بادشاہ نے آگے بڑھ کر اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ آدھی سلطنت عطا کی جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، اور اپنی بیٹی کی بھی شادی ان کے ساتھ کروا دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہلے آدھی اور طالوت کے مرنے کے بعد پوری سلطنت کے بادشاہ بنے، اور پھر پیغمبر بھی اور صاحب کتاب بھی۔ آثار قدیمہ کی اس دریافت نے یہ سب بھی بتایا ہے کہ رب کے پیغمبر کا کئی مربع پر پھیلا محل اگر فنا ہو گیا ہے تو دنیا میں بچنا کیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اس کو بادشاہت اور محل عطا کیا۔ سورہ بقرہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے حکمران
نہ جانے یہ سب کیوں بھول جاتے ہیں اور خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جب سے میں نے اس بات کو پڑھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کا یہ حال ہوا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ اس محل کی کچھ دیواریں اور اس کی کچھ اینٹیں لا کر ان سب کے محلوں میں لگا دی جائیں، تاکہ جب بھی یہ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ اگر اللہ پاک کے پیغمبر کا محل جس کا یہ حال ہوا ہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا کرے۔ اللہ حافظ و ناصر، اللہ نگہبان۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب